اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایکچوئل میں پورا ایک مہینہ سے خاندیش بلیٹن نہیں بن پا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندیش بلیٹن کے لیے اسٹوڈیو میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے اور 2 گھنٹہ لگتے ہیں چاروں ضلعوں کی خبریں نکال کر ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اور یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، پورے ہندوستان بھر میں میری تقاریر تھی ربیع الاول کے مہینے کو لے کر، اور بھی بہت سارے پروگرام تھے جس کی وجہ سے میں تقریباً سفر پر رہا، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں سے آواز کی شکل میں نیشنل انٹرنیشنل نیوز روانہ کر دیتا ہوں جو بن جاتی ہے، مگر خاندیش بلیٹن کے لیے سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ چلیے آئیے، آج میں اسٹوڈیو پر حاضر ہوں، خاندیش کی خبریں بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ پہلی بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ گزشتہ کل مالیگاؤں شہر میں، دھولیا سے بھی ہمارے رپورٹر نے یہ پوری خبریں دی ہے، اور سماجوادی کے نیتا اور مالیگاؤں کے پربھاری گڈو کاکر نے بھی یہ خبر ہمیں دی ہے کہ گزشتہ کل مالیگاؤں شہر میں مہاراشٹر کے سماجوادی پارٹی کے ممبئی کے ایم ایل اے اور مہاراشٹر کے پردیش ادھیکش محترم ابو عاصم اعظمی صاحب گزشتہ کل تشریف لائے تھے۔ بڑا قبرستان میں انہوں نے غالباً عصر کی نماز بھی شاید ادا کی، اور ایک زبردست پروگرام ہوا ابو عاصم اعظمی کو دیکھنے اور سننے کے لیے۔ ویسے تو بار بار ابو عاصم اعظمی صاحب مالیگاؤں تشریف لاتے ہیں، وہ ان نیتاؤں کی طرح نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بس 1-2 میری سیٹیں جتا دو، پھر اگلے ہی ہفتے آپ ہمیں جلگاؤں میں پاؤں گے اور مالیگاؤں میں پاؤں گے۔ ویسے نہیں ہے، ابو عاصم اعظمی صاحب کے ساتھ میرا 5 سال کا رشتہ رہا ہے، میں انہیں قریب سے جانتا ہوں۔ گزشتہ کل وہ مالیگاؤں آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ انہیں سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے کھل کر مالیگاؤں کے برے حال پر تبصرہ کیا۔ مالیگاؤں میں جو مول بھوت سویدھائیں، حالانکہ مالیگاؤں میں ظاہر بات ہے کہ مسلم اکثریتی شہر ہے، ایم ایل اے بھی مسلمان ہیں، سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، مہانگر پالیکا کارپوریشن بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں، لیکن مالیگاؤں کا سب سے برا حال ہے۔ مول بھوت اور بنیادی سہولیتیں بھی وہاں پر جنتا کو نہیں مل پا رہی ہے، جس کو لے کر ابو عاصم اعظمی صاحب زوردار دہاڑے، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے 12 نومبر کا جو معاملہ پیش آیا تھا، آج 1 سال ہو گیا ہے، اس معاملے میں بھی سماجوادی پارٹی کے نیتا ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں بھی بہت کچھ کیا، اب کیا کیا جائے۔ ایسے ہی دلاور حال میں ابو عاصم اعظمی نے پریس کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے شہری، ریاستی اور ملکی سطح پر سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ افضل خان کے مقبرے کے اطراف کی گئی کارروائی پر بھی ابو عاصم اعظمی نے دبنگ انداز میں کہا کہ یہاں پر اب مہاراشٹر میں اب بی جے پی آ چکی ہے، اس لیے نفرتوں کی گھٹیا قسم کی نیچ راجنیتی اب یہاں پر بھی ہوگی۔ بھارت جوڑو یاترا پر بھی ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ بہت اچھا کام کانگریس کر رہی ہے، راہل گاندھی کر رہے ہیں، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس میں بلایا نہیں گیا۔ خاص طور سے مالیگاؤں کے بنیادی مسائل جو حل نہیں ہو پا رہے، اور مالیگاؤں کے لوگوں کو ایم ایل اے بھی مسلمان ہونے کے باوجود سہولیات نہیں مل پا رہی ہے، اس کو لے کر جم کر برسے، اور امائم کے تعلق سے صاف طور سے ابو عاصم اعظمی صاحب نے کہا کہ سیکولر ووٹوں کو کاٹنے کا اور فرقہ پرست پارٹیوں کو فائدہ پہنچانے کا ایم آئی ایم بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔
ابو عاصم اعظمی کی گھن گرج حبیب لانس میں سنائی دی۔ ناظرین، مالیگاؤں شہر سے دوسری ایک اور خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 9 نومبر ہے، 10 نومبر ہے، 11 نومبر ہے، یہ تینوں دن ہندوستان کی 3 عظیم شخصیات سے منسوب ہے۔ 9 نومبر یوم پیدائش علامہ اقبال، عالمی یوم اردو دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 10 نومبر حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، 11 نومبر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اردو دن کے نام سے منایا جاتا ہے یا تعلیم کے دن کے نام پر منایا جاتا ہے۔ تو ایسی عالمی یوم اردو، انٹرنیشنل اردو ڈے اور یوم ولادت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر مالیگاؤں سینئر کالج آف آرٹ سائنس اینڈ کامرس میں ایک زبردست پروگرام کا پروقار طریقے سے انعقاد عمل میں آیا، جس میں کالج اعظم کے پرنسپل ضیاء الرحمان سر صاحب کی صدارت رہی۔ اس بامقصد تقریب میں بطور مہمان اعزازی ڈاکٹر عبداللطیف انصاری، ایسے ہی مومن عبداللہ ساجد اختر فردوسی کی قرأت سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ حمد کا نذرانہ عائشہ صدف انصاری نے پیش فرمایا اور عالمی یوم اردو دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب مالیگاؤں سینئر کالج آف آرٹ سائنس اینڈ کامرس میں منعقد ہوئی۔ اس خبر کو دکھانے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ باقاعدہ ان تمام مواقع پر اردو کی اہمیت، علامہ اقبال کی زندگی، حیات و خدمات، ان کی اردو خدمات، ان تمام چیزوں کو امت کے جوانوں اور خاص طور سے طلباء کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں سے ایک اہم اپیل آ رہی ہے۔ مالیگاؤں سے ہمارے پروفیسر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ آج یعنی 12 نومبر سنیچر کو بعد نماز عشاء فوراً جونی مسجد اسلام پورہ مالیگاؤں میں مجلس ذکر و سلوک ہونے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر تلخی حیات و غم روزگار کو، ہر تلخی حیات تو غم روزگار کو تیری مٹھاس ذکر نے شیریں بنا دیا۔ یقیناً جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اطمینان ملے گا۔ تو مجلس ذکر و سلوک کی اپیل کرنا بھی میں ثواب سمجھتا ہوں، اجر کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج بعد نماز عشاء فوراً جونی مسجد اسلام پورہ مالیگاؤں میں آپ مجلس میں ضرور شریک رہے اور حضرت اقدس مولانا افتخار صالح قاسمی صاحب نقشبندی، خلیفہ حضرت مولانا محمد قمر الزما صاحب الہ آبادی کا مختصر سا خطاب بھی ہوگا۔ خطاب اور ذکر و سلوک کے مجلس میں آپ شریک رہے، مستفیض ہو، فائدہ اٹھائیں۔ چلیے آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر اور ناسک ضلع کے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ اس وقت پہلی بڑی خبر ناسک کی یہ آ رہی ہے کہ بوگس TET جو معاملہ بڑے پیمانے پر سامنے آیا تھا، اس معاملے کی سنوائی آج ناسک میں ہوگی۔ تحریری جواب لینے کے بعد اپروول اور صلاحیت رد کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ گزشتہ دنوں ریاست مہاراشٹر میں بوگس TET کا معاملہ زور و شور سے سنا گیا۔ اس معاملے میں سرکاری سطح پر ڈائریکٹر آف ایجوکیشن اور وزارت منترالیہ کی نگرانی میں جانچ کمیٹی سپریم کورٹ کی رہنمایانہ ہدایات کی روشنی میں تمام کارروائی کو مکمل کرتے ہوئے تقریباً 7,000 امیدواروں کے TET سرٹیفکیٹ اور امتحان کو بوگس قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں اورنگ آباد ڈویژن بینچ، ناگپور ڈویژن بینچ اور ممبئی ہائی کورٹ میں امیدواروں کی جانب سے گہار لگائی گئی، مگر بوگس TET کی سند لے کر نوکری حاصل کرنے والے اساتذہ کو کسی قسم کی راحت نہیں دی گئی۔ اس سلسلے میں ممبئی ہائی کورٹ کے حکم 23 اگست 2017 کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کو اس سلسلے میں ذمہ دار آفیسر قرار دیا گیا۔ خیر، یہ پورا معاملہ کافی گرمایا، کافی شور ہوا تھا۔ آج اس کی سنوائی ناسک میں ہونے جا رہی ہے۔ آئندہ جو بھی اس کا معاملہ رہے گا ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے ناظرین، ناسک کی ایک اور بڑی افسوسناک خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ شرڑی کے لیے لوگ جاتے ہیں، ایک آستھا، ایک شردھا لے کر شرڑی جا رہے سائیکل سواروں کو ایک
کار نے بڑی بے سے کچل دیا، جس میں 2 لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے اور 4 گمبھیر روپ سے گھائل بتائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ یہ لوگ سنر سے شرڑی جا رہے 5 سائیکل سوار تھے، جن کو صبح ایک کار نے کچلا، جس میں 2 لوگوں کی جگہ پر موت ہو چکی ہے۔ سنر شہر کے لونڈے گلی کے یہ 5 یوک تھے جو سائیکل پر سوار ہو کر باقاعدہ شرڑی جا رہے تھے، جنہیں مہندرا XUV نمبر MH48 AK6286 اس کار نے ٹکر ماری، کچل دیا، جس میں یہ بڑا حادثہ سامنے آیا ہے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت دھولیا سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ دھولیا میں اس سے پہلے بھی آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ نشہ کا کاروبار، اور دھولیا اور مالیگاؤں میں ایک قسم کی خاص گولی ہے کتا گولی، وہ بہت بڑے پیمانے پر اس کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے باقاعدہ پولیس کی چھاپہ ماری اور جمعیت علماء کی محنتیں رنگ لائی تھی اور کئی علاقوں میں کتا گولی کو بھی ضبط کیا گیا تھا، لیکن ابھی دھولیا سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ دھولیا کے ہمال ماپاڑی علاقے میں ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور بڑے پیمانے پر گونگی کی دوا، یہ گونگی کی دوا بھی ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے، اور اس کو بڑے پیمانے پر نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی میڈیکل اسٹور پر جا کر خریدتے ہیں اور 2-4 گونگی کی دوا یا کھانسی کی دوا پی کر وہ ایک قسم کا نشہ کرتے ہیں۔ تو دھولیا کے ہمال ماپاڑی علاقے میں ایک شخص کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، جس کے پاس سے گونگی کی دوا بڑے پیمانے پر ضبط کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس سے، ایک اکیلے شخص کے پاس سے 47,300 روپے کی ریکسون ٹی سیرپ، یہ سیرپ جو ہے 440 بوتل ضبط کی گئی ہے۔ آزاد نگر پولیس نے یہ کارروائی کی ہے۔ آئیے ناظرین، دھولیا شہر کی ایک اور بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دھولیا میں وکیل سنگھ نے آندولن کا اشارہ دیا ہے اور دھولیا مہانگر پالیکا کے خلاف باقاعدہ آندولن کا اشارہ کر دیا ہے، اور وکیل سنگھ کے اس آندولن کو مسلم سنگھٹنائیں، ایسے ہی سمباجی بریگیڈ نے بھی پاٹھمبے کا اعلان کر دیا ہے۔ شہر میں الگ الگ جو مختلف قسم کے لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی سمسیائیں، دھولیا نگر واسیوں کی جو سمسیائیں ہیں، اس کو لے کر اب وکیل سنگھ مہا نگر پالیکا دھولیا کے خلاف میدان میں اترنے کی تیاری کر چکی ہے، اور وکیل سنگھ کو مسلم سنگھٹناؤں کا بھی اور سمباجی بریگیڈ کا بھی پاٹھمبا مل چکا ہے۔ دھولیا شہر سے ایک خبر اور میری نگاہوں کے سامنے یوسف سر نے مجھے بتایا کہ دھولیا میں مدرسہ دعوت الحق میں تقسیم انعامات کی ایک تقریب بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ 10 نومبر 2022 بروز جمعرات کو بعد نماز عشاء شہر دھولیا کے مولانا آزاد نگر میں مدرسہ دعوت الحق میں شبینہ عالمیت کا کورس چلتا ہے، جس میں درجہ حفظ اور دینیات کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ حال ہی میں طلبہ کے ششماہی امتحان کے نتائج کا اعلان ہوا، جس میں طلبہ اور اساتذہ کی محنت رنگ لائی۔ اس موقع پر مدرسہ دعوت الحق میں طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک تقریب رکھی گئی تھی، جس میں پروگرام کی صدارت مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش امام حضرت حافظ جمال الدین صاحب نے قبول کی۔ مفتی زبیر شکیل صاحب قاسمی نے بہترین انداز میں نظامت کے فرائض انجام دیے، اور مولانا اس تقریب کے مقرر خصوصی حضرت مولانا شمس العارفین صاحب رہے، جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں باقاعدہ تعلیم کی اہمیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کیسی تگ و دو کی، ان تمام چیزوں کو زبردست انداز میں پیش کیا، اور پھر طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ مدرسے کے بانی و محتمی مولانا راشد حسین صاحب صدر محترم نے والہانہ استقبال کیا اور دعاؤں سے نوازا۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر کے بعد نندربار شہر اور نندربار ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ اس وقت پہلی بڑی خبر نندربار سے میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ 10 نومبر کو صبح 11 بجے کے درمیان
रास्ते को दुरुस्त करने की डिमांड और मांग को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया था, लेकिन यह आंदोलन बगैर इजाजत के बिना परवानगी के आंदोलन किया गया था, जिसके बुनियाद पर रास्ता रोको आंदोलन करने वालों पर गुनाह दाखिल कर दिया गया है। ऐसी धूल नंदुरबार से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि नंदुरबार के एक बहुत ही कदआवर, बड़े मुतहर्रिक, बड़े एक्टिव समाज सेवक और नेता जनाब आरिफ कमर साहब वो बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ में 4 दिन रही। आरिफ कमर साहब नंदुरबार से अपनी पूरी टीम के साथ बाकायदा नांदेड़ पहुंच चुके हैं और वहां पर वो भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा भी ले रहे हैं। उनकी एक 30 सेकंड की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो बाकायदा दिग्विजय सिंह, ऐसे ही कन्हैया कुमार, जयराम रमेश और भी दीगर कांग्रेस के कदआवर नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि AVHF के भी बाकायदा आरिफ कमर साहब नेता है और हमारे पुराने दोस्त है और इस वक्त हम लोग AVHF में साथ मिलकर काम भी करते हैं। चलिए आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त पहली बड़ी खबर रावेर से हमारे रिपोर्टर जाकिर खान और शरीफ सर ने बताया कि रावेर तहसील में भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर माननीय आमदार विधायक श्री दादा चौधरी के नेतृत्व में जबरदस्त अंदाज में तैयारियां की जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को यावल तालुके में बोरखेड़ा, मारूड़, हम्बर्री, कड़मोदा और अलग अलग इलाकों में जन जागृति अभियान चलाया गया। इस मौके पर आमदार श्री दादा चौधरी और जिला परिषद गट नेता प्रभाकर अप्पा सोनौनी, जिला परिषद पाटिल सर, जावेद जनाब, सरपंच असद भाई मारूड़, वसीम तड़वी, युवक कांग्रेस शहर अध्यक्ष भरत कुंवर, ये तमाम लोग इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे, जिसमें समीर तड़वी बोरखेड़ा ये तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे और भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से शामिल होना है जन जागृति अभियान भी चलाया गया। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव जिले के पाचोरा तहसील और पाचोरा शहर से हमारे रिपोर्टर जुबैर खाटिक और मुल्ला जावेद अख्तर ने बताया कि पाचोरा में भी कांग्रेस के जिम्मेदारान, कांग्रेस के ताल्लुका अध्यक्ष और कार्यकर्ता बड़े जोश और खरोश के साथ काम कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जन जागृति अभियान बड़े पैमाने पर उत्साह के साथ चला रहे हैं। हजारों की तादाद में भी पाचोरा और पाचोरा तहसील के लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का अभियान चला रहे हैं और खुद भी शरीक होने की तैयारी कर रहे हैं। भड़गांव और पाचोरा में भी पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का माहौल बनाया जा रहा है। इस मौके पर खुद जिला अध्यक्ष प्रदीप दादा पवार, ऐसे ही माजी जिला अध्यक्ष संदीप भैया और तमाम ही कांग्रेस के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे और अलग अलग इलाकों में जन जागृति अभियान चलाया गया। 18 नोव्हेंबर रोजी शेगाव येथे संध्याकाळी 7 वाजता राहुलजींची मोठी जंगी विराट अशी सभा होणार आहे आणि आमच्या जळगाव जिल्ह्यातून जळगाव काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आणि पाचोरा तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं असंख्य लोक या लाखोच्या सभेमध्ये उपस्थित होणार आहे। त्या सभेचं नियोजन करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज आमचे पाचोरा तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन दादा सोमवंशी, शहराध्यक्ष अमजदभाई, आमच्या विविध संघटनेचे पदाधिकारी, आमच्याबरोबर आलेले आमच्या भारत जोडो यात्रेचे जिल्ह्याचे कोऑर्डिनेटर, समन्वयक, जिला कांग्रेसचे माजी अध्यक्ष एडवोकेट संदीप भैया, त्यांचे सहकारी। आइए जलगांव जिले के तहसील मुक्ताई नगर शहर मुक्ताई नगर से हमारे रिपोर्टर अतीक खान ने बताया कि मुक्ताई नगर में भी बाकायदा मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मंत्री अब्दुल सत्तार, शिंदे ग्रुप के मंत्री अब्दुल सत्तार ने सुप्रिया सुले, एक कदआवर एनसीपी की महिला नेता है जिनके खिलाफ अपशब्द कहे और बड़ी घटिया जबान इस्तेमाल की, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में अब्दुल सत्तार के पुतले जलाए जा रहे हैं और जबरदस्त अंदाज में जूतों और चप्पलों से भी स्वागत किया जा रहा है। इसी को लेकर मुक्ताई नगर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बाकायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आक्रामक नजर आए और अब्दुल सत्तार के
पुतले पर जबरदस्त अंदाज में जूते मारो आंदोलन किया। नाज़रीन, जलगांव शहर की एक और बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही। जी आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मुल्क के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, मुल्क की बड़ी अच्छी किस्मत थी उस जमाने में कि पढ़े लिखे लोग शिक्षण मंत्री बनते थे। अभी तो फिलहाल क्या बताएं, हंसी भी आती है, लेकिन खैर आइए, जलगांव से बड़ी खबर आ रही है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हर साल बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो जलगांव के राय सोनी कॉलेज में भी बड़ी उत्साह के साथ मौलाना आज़ाद जयंती मनाई गई और अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए से उन्हें बाकायदा यूं समझिए कि खराज अकीदत पेश किया गया, श्रद्धांजलि पेश की गई और उनकी सेवाओं और मुल्क के लिए उनके योगदान को बयान किया गया। आइए, ऐसी जलगांव जिले के जामनेर शहर से हमारे रिपोर्टर इमरान खान ने बताया कि जामनेर में भी हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में यौम तालीम मनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश 2008 से कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। इसी ज़िम्न में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर जामनेर बल्दिया के पास एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और यौम तालीम मनाया गया। गिरीश जी महाजन की अहलिया सदर बल्दिया साधना महाजन और भी यूं समझिए कि नाना बाविस्कर, इन दोनों के हाथों शमा फरोजी अमल में आई और इस प्रोग्राम में अंजुमन हाई स्कूल और जिक्रा स्कूल के तलबा ने तकारीर पेश की। इस मौके पर जामनेर शहर की फलाही, समाजी, सियासी, दीनी शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर बाकायदा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कौमी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। अशफाक अहमद पटेल, डॉक्टर प्रशांत पाटिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और दीगर अहबाब ने मुश्तरका तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हयात व खिदमात बयान की और इस मुल्क की आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बेशबहा कीमती खिदमात और योगदान, उनकी कुर्बानियों को तफसील से अवाम के सामने पेश किया। जामे मस्जिद के इमाम मोहतरम मौलाना इमरान साहब मुजाहिरी और हाफिज इरफान साहब खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में शरीक रहे। आइए दोस्तों, जलगांव शहर की एक और अच्छी बड़ी खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मरहूम अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक साहब के परिवार में, उनकी फैमिली में, यूं समझिए कि उनके पोते की गुज़िश्ता कल शादी थी, निकाह था। मलिक परिवार का ये एक बड़ा प्रोग्राम था जिसको यूं समझिए कि एक तारीखी और ऐतिहासिक बनाया गया। बड़ी फैमिली है, अल्लाह ने माल दौलत, इज़्ज़त, शोहरत हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन बड़ी सादगी के साथ और शरई एतबार से आसान निकाह वाला अमल पेश आया। मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे ये तमाम वीडियोस भी मेरी निगाहों के सामने आई और गुज़िश्ता कल नदवी टाइम्स में भी बाकायदा मैंने मुबारकबादी पेश किया और अभी खानदेश बुलेटिन में चैनल पर भी ये वीडियोस लगाकर मैं मलिक परिवार को इस एतबार से मुबारकबादियाँ पेश कर रहा हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद भी बड़ी सादगी के साथ शरई एतबार से ये निकाह की रस्म अंजाम दे दी गई। इंशाअल्लाह अगर कल मैं जलगांव में रहा तो मैं नदीम मलिक मुझे बीच में मिले थे 1 महीना पहले गालिबन और उन्होंने फोर्स के साथ दावत भी दी थी। नदीम मलिक के लड़के हैं ये जिनका निकाह हुआ है, तो मैं नदीम मलिक साहब की दावत पर अगर कल जलगांव में रहा तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा और वैसे तो मैं अपने चैनल के ज़रिए से उन्हें मुबारकबादी भी पेश कर रहा हूं और दुआएं भी पेश करता हूं कि अल्लाह ताला इस निकाह को, इस अक़्द को बेइंतहा कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस जोड़े में बरकतें नसीब फरमाए। इनके नस्लों में अल्लाह दीन के दाई और दीन के शहदाई पैदा फरमाए।